تو اس کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ جو چیز تمہارا دل خود لینے پر راضی نہ ہو اسے خدا کو مت دو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یاد رکھو تم کسی فقیر کو نہیں دے رہے ہو، تم اللہ کو دے رہے ہو جو بڑا غنی ہے، ستودع صفات ہے، اس کو تم دے رہے ہو، لہذا اس کے معیار کا دو۔ آپ اگر کسی پرائم منسٹر کو تحفہ دیں گے یا کسی جج کو دیں گے یا کسی بڑے عہدیدار کو، تو اس کو 3310 نوکیا تو نہیں دو گے نا تم، یہ تو اس کی توہین ہوگی نا۔ تو جو تم گھٹیا دیتے ہو وہ اللہ کی توہین کرتے ہو، تم اس کے بجائے نہ دیتے تو اچھا تھا۔ سٹینڈرڈ الشیطان یعدکم الفقر، اب اللہ پاک وہ کیفیت بتا رہا کہ جب تم دینے کی بات ہوئی نا کہ وہ اللہ کو گھٹیا نہیں دینا، بہترین کوالٹی دینی ہے، تو اللہ پاک کہ جب تم دینے لگتے ہو تو تمہارے اوپر کیا کیفیت گزرتی ہے، تم کس کیفیت سے گزرتے ہو۔ تو فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراوا دیتا ہے غربت کا۔ جب تم دینے لگتے ہو تو شیطان کہتا ہے یار ابھی فلاں چیز بھی کرنی ہے، ابھی بل بھی جمع کرانا، ابھی فلاں بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، تو خود کیسے گزارا کرو یار، اس کی بیماری کے لیے تم دے رہے ہو، تمہارا اپنا بچہ بیمار ہو گیا تو کون علاج کے لیے تمہیں دے گا یار، اب بچہ بیمار ہو ہی کیوں، تم کسی کی بیماری کے لیے دو گے، اللہ پاک اس کے صدقے میں تمہارے بچے کی بیماری دور کر گا، دنیا میں بھی دیتا ہے وہ اس کا عوض، اور اسی جنس سے دیتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں شرمناک رویہ اختیار کرنے کے ترغیب دیتا ہے کہ تمہارے پاس ہے، اچھا ہے، گھٹیا بھی ہے، اور شیطان تمہیں کہتا ہے کہ بے حیا بن جاؤ اور خدا کو گھٹیا دو اور خود بہترین رکھو اپنے لیے، تو جبکہ اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز بہترین دی ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ پاک تم سے وعدہ کرتا ہے۔ اب شیطان بھی تم یہ وعدہ اور وعید جو ہے نا، یہ ایک ہی مادہ ہے ان کا۔ اچھی چیز کا جب آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وہ وعدہ کہلاتا ہے، بیٹا تم اگر پاس ہو گئے تو میں تمہیں سائیکل لے دوں گا، موٹر سائیکل لے دوں گا، یہ وعدہ ہے۔ ایک وعدہ اور آپ کرتے ہیں کہ اگر پتر تم پاس نہ ہوئے نا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ لوں گا، یا تمہاری موٹر سائیکل بھی لوں گا، موبائل بھی تم سے لے لوں گا، یہ وعید ہے۔ تو کسی سے برا وعدہ کرو تو وہ وعید، اور اچھا وعدہ کرو تو وہ وعدہ ہے، مادہ اس کا ایک ہی ہے، وعید اس کو کہتے ہیں۔ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ، جب وہ کہنا شروع کیا اللہ پاک یہ شیطان مجھے کرواتا تھا، اور وہ کہا نہیں جی اس نے خود اپنی مرضی، اللہ کہے گا کہ دیکھو لا تختصموا لدی، میرے یہاں جھگڑا مت کرو، وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ، جبکہ میں پہلے پیشگی میں تمہیں وارننگ دے چکا تھا، وعید، کہ یہ کرو گے تو یہ نتیجہ ہوگا، گندک کے کپڑے تمہیں پہنائے جائیں گے۔ واللہ واسع علیم، جبکہ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے بخشش کا اور فضلا یعنی مال کا، دنیا میں مال ملے گا اس کے عوض برکت ہوگی، اور آخرت میں اللہ کا تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ پاک واسع ہے، کھلے ہاتھ والا ہے، اس کے خزانے بھی وسیع ہیں، اور اوسع من اعطا، دینے والوں میں سب سے کھلا ہاتھ اللہ کا ہے، اور علیم بھی، اور جانتا بھی ہے کہ کون مستحق ہے، کس کو کتنا دینا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے اس کو حکمت عطا فرماتا ہے، یعنی حکمت کس چیز کی؟ یہ حکمت ہے، وزڈم یہ ہے کہ دنیا کے لیے گھٹیا رکھو، آخرت کے لیے بڑھیا بھیجو، اپنے لیے کم تر رکھو، برتر اللہ کے لیے دو،
یہ حکمت ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ ڈبل ایم اے کیا اس نے، حکمت ہونی چاہیے کہ میں نے کس چیز کو کس کے لیے رکھنا ہے۔ وہ جب یہاں سے جاتے ہیں نا تو کچھ جوڑے جو ہے خواتین لیتی ہیں لین دین واسطے، جی جڑا کوئی فلاں کو دینا ہے، فلاں کو ننند کو دینا ہے، اس کو دینا، کوئی ملنے والی آئے گی اس کو دینا ہے، اس کے الگ ہوتی ہے شاپنگ ہوتی ہے۔ کچھ پھر اسپیشل ہوتا ہے، مرد خریدتے ہیں تو اس کے لیے بہن کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، اور بیوی کے لیے الگ ہوتا ہے۔ اس رشتے کی نسبت سے طے ہوتا ہے کہ کس کو کس طرح سے دینا ہے، کس کو کس جگہ رکھنا ہے۔ یہ ہے وزڈم، وہ یہ وزڈم، اس کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ اللہ پاک یہ حکمت جس کو چاہتا عطا کرتا ہے کہ وہ جو ہے وہ آخرت اور دنیا کے درمیان جان جاتا ہے کہ میں نے آخرت کیا چیز ہے، اسے وہاں کیسا بھیجنا چاہیے اور یہاں کیسا رکھنا چاہیے۔ اور اگر غلطی سے وہ جوڑا کہیں چلا جائے جو آپ نے خاص بندے کے لیے رکھا ہوا تھا اور دینے میں وہ کسی عام بندے کے ہاتھ چلا گیا ہو، کسی غریبوں کو جو دینے کے لیے آپ نے رکھے ہوئے تھے، لیے ہوئے تھے، وہ الگ تھے، وہ والا جو آپ نے خاص لوگوں کے لیے لیا ہوا تھا، خاص رشتوں کے لیے لیا ہوا تھا، وہ ان میں مکس اپ ہو گیا اور وہ غریبوں میں چلا گیا، کسی غریب کو دے دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو کسی غریب کو دے دے، ساری رات نیند نہیں آتی، بار بار تذکرہ تو ہو چنگا پلا اتنے کا لیا تھا، پھر اس کی رسید دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں اتنے کا لیا تھا، پھر افسوس ہوتا ہے۔ تو بندے کے اندر یہ وزڈم موجود ہوتی ہے کہ کس کو کیسا دینا ہے، تو اللہ پاک کہتا ہے پھر مجھے سامنے رکھ کے سوچو نا مجھے کیسا دینا ہے، میرے احسانات یاد کرو نا، میں نے پیسے نہیں لیے، گردے 2 دیے، ایک سے بھی کام چل سکتا تھا 2 دیے، میں نے تمہارے بائی پاس کے لیے ایکسٹرا جو ہے وہ پائپ چھوڑ دیے تمہاری ٹانگوں کے اندر، پوری لینتھ جو ہے وہ ڈال دی کہ ایک وقت آئے گا میرے بندوں کو بائی پاس کی بھی صلاحیت ہوگی تو دوسری کو ڈالیں گے تو قبول نہیں کرتا بدن، اس کے اپنے بدن کے اندر میں رکھ دو۔ 2 آنکھیں دی، سماعت دی، ہر چیز فری میں ہی دی ہے نا، تو مجھے سامنے رکھ کے دیکھو نا میرے لیے کیا شاپنگ کی ہے تم نے، میرے لیے گھٹیا جوڑا لیا ہے، جو میری خاطر دینا ہے، جس کو فی سبیل اللہ کہتے ہو دینا ہے، وہ مجھے دے رہے ہو نا۔ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو یہ حکمت مل گئی کہ آخرت کے لیے کیا بھیجنا ہے اور دنیا کے لیے کیا رکھنا ہے، اللہ پاک کہتا ہے اس کو خیر کثیر عطا کر دیا میں نے، موجہ ہی موجہ۔ یہ ہوگا آخرت میں امیر یہ بندہ، دنیا میں بے شک اس کے پاس نہ ہو، لیکن آخرت میں وہی کامیاب ہوگا۔ یہ خیر کثیر ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ بات نہیں سمجھیں گے مگر عقل والے ہی، وہ دماغ والے جن کے اب یہاں لب موجود ہے، وہی سمجھیں گے کہ یہ حکمت کیا چیز ہے اور یہ اختیار کرنے کے لیے ہی دی گئی ہے۔ پھر تسلی دی، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ۔ پتہ نہیں یہ ڈوگ کے اندر، ایک گاؤں کے اندر میں کسی کو دے دوں گا تو پتہ نہیں اللہ کو پتہ چلا یا نہیں چلا۔ تم ذرا سی بھی چیز دیتے ہو نا تو اللہ پاک کو پتہ چل جاتا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، اور تم کچھ بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، او نذرتم من نذر، یا تم نظر مان کے نظر ادا کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ پاک اس کو جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے، بے انصافوں کے لیے یہ بے انصافی بھی ہے کہ ایک آپ کے سامنے آپشن آ جائے کہ اللہ کو دینا ہے، اور ایک اپنی ذات کے لیے آپ کا آ جائے کہ میں نے استعمال کرنا ہے۔ تو اگر آپ نے اللہ کو نہیں دیا وہ، تو پھر آپ نے ظلم کیا، یہ بے انصافی ہو گئی ہے۔ انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ وہ بعض بچوں نے آپ کو چیز مانگیں تو وہ اچھی والی نہیں دیتے، جو پوری ہے ثابت ہے وہ نہیں دیتے اور منہ میں سے نکال کے دے دیتے ہیں۔ یہ بھی بڑے اچھے ہیں، یہ بھی بڑے اچھے ہیں کہ جو منہ سے نکال کے بھی دے دیتے ہیں، جو بعض بچے نہیں دیتے ہیں،
پکا ہی نہیں دیتے. انسانوں کو بھی یہی دو ہی قسمیں ہیں. ایک وہ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں مگر کیا گزرا ہی دیتے ہیں، لیکن دیتے تو بہرحال ہیں. اب اللہ اگر اس کی کوالٹی چیک کرنے پہ آ جائے تو پھر تو اللہ کی توہین ہو گئی نا. اگر اگنور کرنے پہ آ جائے تو کہ ٹھیک ہے دیا تھا اس نے، مجھے اعتبار کیا تو دیا، جیسا بھی دیا لیکن دیا تو ہے نا، چلو جاؤ. یہ ہے حساباً یسیرا. اگر وہ کوالٹی چیک کرنے پہ آ جائے نمازوں کی بھی روزوں کی بھی، تو ہم کوئی نماز ایسی پڑھتے ہیں کہ جو اللہ پاک کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق جوڑتا ہے؟ نہیں. تو حساباً کثیرہ یہ کہ چلو مسجد میں آ تو گیا تھا نا، چلو ٹھیک ہے قبول کر لیتے ہیں. یہ حساباً یسیرہ ہے. تو ایسے بے انصافوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ان تبدوا الصدقات فنعم ہی، ان تبدوا الصدقات فنعم ہی. اب اللہ پاک دو قسم کی انسان کی فطرت بیان کر رہا ہے، دو قسم کے انسان بیان کر رہا ہے اسی صدقے کے سلسلے میں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے ظاہر دیا تو ریاکاری میرے اندر ہے. ہر بندے کو بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کسی ڈاکٹر کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولوی کو بتانے کی ضرورت نہیں. ہر انسان کے اندر پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر ریاکاری کے جراثیم ہیں، دنیا میں ہوتے ہیں. میں نے جب پہلی دفعہ جعلی والی بنیان لی، میں آپ کو بتاتا ہوں، تو اس زمانے میں ہمارے لیے یہ بڑی چیز تھی. تو میں نے پورا دن اس جعلی والی بنیان کے اوپر قمیض نہیں پہنی. فائدہ کیا ہے بھئی جعلی والی بنیان اگر لوگوں نے نہ دیکھی تو. یہ ریاکاری چھوٹے بچے میں بھی بلا کے کہتا ہے پے نونے پے دکھاتا ہے. وہ یہ بعض بندوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے ظاہر کر کے دیا تو میں ریاکاری میں مبتلا ہو جاؤں گا، میرا صدقہ ضائع ہو جائے گا، لہٰذا وہ چھپے ہاتھ دے دیتے. ایک وہ ہوتا ہے کہ کھل کے دیتا ہے، تبدو ظاہر کر کے دے دو تم، اس نیت سے کہ جب پتہ چلے کہ فلاں نے دیا ہے تو پھر کسی اور کا بھی موٹیویٹ ہو جاتا ہے بندہ. سٹینڈرڈ وہ لوگوں کے ہوتے ہیں نا، اپنا سوشل سٹیٹس ہوتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ یار فلاں بندہ غریب سا ہے اور اس نے مسجد میں 500 دیا ہے، یا کسی غریب کوئی مریض ہے محلے میں اور پتہ چلا جی لوگ جا کے مدد کر رہے ہیں وہ اسپتال جانے کے لیے، تو فلاں نے 500 دیا. کہتا یار اس نے 500 دیا ہے تو مجھے تو اللہ پاک نے ٹھیک ٹھاک دیا ہوا ہے، اب میں بھی اگر اس سے کم دوں تو بھی جو ہے وہ میری انسلٹ ہے، اور اس کے برابر دوں تو بھی میری انسلٹ ہے. مجھے تو 500 کے مقابلے 5000 دینا چاہیے جو میرا اسٹیٹس ہے. تو اس سے پھر دوسرے موٹیویٹ ہوتے ہیں، انہیں کک ملتی ہے. تو یہ فنعم ہے، یہ بھی بہتر ہے، اس کا بھی پازیٹیو رزلٹ نکلتا ہے. ایک قبیلہ آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپیل کی، برے حال تھے ان کے، تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ ان بیچاروں کا حال دیکھو اور ان کی کوئی مدد کرو. صحابہ بھی ہر روز پارٹیاں آ رہی تھی. صلح حدیبیہ کے بعد جو پھر لوگوں کو مسلمان ہونے کی اجازت مل گئی تو وہ جو آ رہے تھے وہ پھر ہجرت کر کے ٹولیاں کی ٹولیاں روز آ کے اترتی تھیں. تو مدینے والے کتنے پھر بڑے بزنس مین تھے، تو وہاں بھی غریب ہی تھے، لیکن یہ تھے کہ وہ جو اگر ایک روٹی ہے تو آدھی دے دیتے تھے، تو دینے کا یہ معاملہ تھا. تو لوگ لے کے آئے کچھ کھجوریں کو کچھ، لیکن ان سے ان کا بنتا کچھ نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غمگین تھا. پھر ایک بندہ آیا اور اس کے پاس وہ جو ہوتا ہے نا وہ کھجوروں والا ٹوکرا جو ہوتا ہے وہ بھر کے لایا ہوا. اس کو دیکھ کے نا پھر لوگوں کو کک ملی، اٹھے پھر وہ درم برم ہو گئی مجلس، اور لوگ اٹھ کے اپنے گھروں کی طرف گئے، اور پھر جو ہے وہ لوگ اتنا لے کر آئے کہ ڈھیر لگ گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا، دمکنے لگا. اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو لے کے آیا نا ٹوکرا یا بوریا جو بھر کے لایا تھا، یہ جتنا ڈھیر لگا ہوا ہے نا، یہ سارا اس کا اجر ان کو بھی ملے گا لانے والوں کو، لیکن سارا اجتماعی اجر، مجموعی اجر اس کا اس کو ملے گا جس کے عمل سے ان کو کک ملی ہے. کچھ کو شرم آئی ہے کہ یار یہ اتنا لے آیا، تو وہ پھر اٹھے اور جا کے پھر وہ بھی لے کر آئے.
تو یہ اگر تم زہر دو تو کچھ طبیعتوں کے لیے یہ بھی ایک کک ہوتی ہے اور اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپا کے اسے دو، چھپا کے رکھو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقراء کو تم دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ پہلے والا جو تبدو ہے اور جس کو دے کے لوگوں کو کک ملے اور وہ بھی لے کر آئیں، وہ لوگوں کے فائدے کی چیز ہے کہ تم نے سٹارٹر مارا اور انہوں نے بھی اللہ کی راہ میں انفاق کیا، یہ بھی بہتر ہے۔ لیکن اگر تمہیں معلوم ہے کہ اس سے مجھے میرے اندر ریاکاری ہوگی تو پھر نہیں کرو، تم اس کو رہنے دو، تم چھپ کے دے دو۔ اور اگر تو اس لیے فرمایا کہ اپنی اگر سوچو گے تمہیں تو پھر تم اگر چھپا لو اسے اور فقیروں کو دے دو چھپا کے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے اپنی ذات کے لیے، یعنی خود فیصلہ کر لو، تم دیکھ لو تمہاری طبیعت کیسی ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور اللہ پاک اس کے نتیجے میں تمہارے گناہ معاف، کفارے کے طور پر اس کو لے لیتا اور تمہارے بڑے گناہ معاف کر دیتا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ پاک اس سے بخوبی واقف ہے۔ یعنی ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، جو بھی تم چھوٹی بڑی نیکی بدی کرتے ہو اللہ پاک اس سے باخبر۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، ڈنڈی مارتے ہو تب بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے، پورا تولتے ہو ساتھ، وہ دیکھ رہے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلا موضوع بھی انشاءاللہ اسی پر چلے گا کہ جو جن فقراء کو انفاق کرنا ہے وہ کس قسم کے ہوں، تو اس کے آگے معیار مقرر کیا گیا، انشاءاللہ آگے پھر اس پہ بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔